انسانی آدم خور، ڈارک ویب۔ ڈارک ویب کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہوگا۔ ڈارک ویب میں کینی بال یعنی آدم خوروں کا ایک فارم ہے جہاں کے اراکین ایک دوسرے کو اپنے جسم کے حصے کا گوشت فروخت کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں وہاں ایک پوسٹ لگی جس کے یہ الفاظ تھے، کیا کوئی میری ران کا آدھا پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا؟ صرف $5000 میں اسے خود کاٹنے کی اجازت ہوگی۔ ڈارک ویب یہودی لابی نے کینی بلزم ریسٹورنٹ کی ایک ایڈ لگائی اور آن لائن انسانی دماغ جو کہ دنیا کی سب سے مہنگی اور لذیذ ہے ڈش کو متعارف کروایا، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 100% انسانی ہے۔ اسی طرح وہاں لسٹ بھی جاری کی گئی جس میں آن لائن بٹ کوائن کرنسی کے عوض انسانی کان، سینے، دل، پھیپھڑے، بازو، ران، ٹانگ کے ریٹ لگائے گئے۔ اس ایڈ میں ریسٹورنٹ کی لوکیشن نہایت پوشیدہ رکھی گئی۔ اس کے علاوہ اس میں آفر بھی تھی کہ زندہ اور تازہ جو بھی آپ آرڈر کریں سرپرائز باکس آپ کے گھر بھجوا دیا جائے گا۔ جب امریکی ایک اسٹوڈنٹ مذاق میں آرڈر کر کے سو گیا، جب صبح اس کو میل آئی کہ باہر اپنا سرپرائز باکس لے لو اور اندر جا کے اوپن کر لینا، جب اس نے اس سرپرائز باکس کو دیکھا اور ڈبہ کھولا گیا تو دیکھ کے گھبرا گیا۔ ایک انسانی ہاتھ جو اس نے رات کو آرڈر کیا تھا وہ تازہ خون سے لتھڑا ڈبے میں موجود تھا، جس کی اس نے پولیس کو اطلاع کی۔ بعد ازاں اس اسٹوڈنٹ کو گھر میں ہی مار دیا گیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ڈارک ویب میں موجود ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ ڈارک ویب میں ایک ویڈیو دکھائی گئی کہ دوسرے لوگوں کو سر عام الٹا لٹکا کر ان کی گردنوں پر چھری سے ذبح کر دیا جاتا ہے اور وہاں ان کی کھال اتار کے اندر سے اعضاء کو سر عام گوشت کو فروخت کیا گیا اور دکھایا گیا کہ بہت سے لوگ اس کے اعضاء کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ بالکل سچ میں ایسا کیا گیا۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے لائق نہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایسی سوسائٹی کہاں پنپ رہی ہے، یا امریکہ کے اندر ایسی جگہ ہیں جہاں عام لوگوں کا جانا منع ہے اور وہاں انسانی گوشت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے بڑے 6 جادوگر انسانی گوشت کھا کر اپنی شیطانی طاقتوں کو بڑھاتے ہیں اور انسانی گوشت کو لذیذ اور نایاب سمجھتے ہیں۔ ان کے آگے ڈیوائن انسانی بلدان کے قربان کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور ان کی شکتیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہیلووین نائٹس میں ہیومن سیکریفائسز کیے جاتے ہیں اور تمام جادوگر اذیت دے دے کے زندہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ سب جادوگر ہی مناتے ہیں اور ان کے پیروکار صرف ایسا دوستوں کو بلا کر ایسا اظہار کرتے ہیں، یعنی وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ انسانی نما کیک بنا کر نوش کرتے ہیں اور اسی طرح رسم پوری کرتے ہیں اور شیطانی طاقتوں کو خوش کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے جس سال وہ ہیلووین نائٹس نہ منائے لوسیفر ناراض ہو جاتا ہے اور آسمان سے طرح طرح کے عذاب اترتے ہیں۔ ڈارک ویب میں یہ کینی بلزم کے فروغ دینے کے لیے طرح طرح کی ڈرگز بھی بیچی جاتی ہیں جن میں سہر فہرست بورا چیرو ہے۔ اس ڈرگز کے استعمال سے انسان زومبیز آدم خور بن جاتا ہے اور اس کی انسانی گوشت کھانے کی حس تیز ہو جاتی ہے اور اس کے استعمال سے وہ بے قابو ہو کر اپنے کپڑے اتار دیتا ہے۔ دماغ بالکل 0 لیول پر چلا جاتا ہے اور یہ ایک غلام بن جاتا ہے، پھر چاہے اس کی آنکھیں نکالنی ہو یا دل، سب درندوں اور وحشیوں کی طرح نکال لیتے ہیں۔ یہ حملہ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ انسان سنبھلنے نہیں پاتا اور زمبیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی ذہن سازی کے لیے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں زمبیز سے کس طرح بچنا ہے اگر آپ کے گھر پر حملہ کر دیا جائے تو۔ بورا چیرو ڈرگز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے خود اس کو لیبارٹری میں تیار کیا ہے۔ اس کی تیاری میں لیبارٹری میں خون سے آبیاری کی جاتی تھی۔ جب یہ پروان چڑھا تو اس پودے کا بیج حاصل کر کے اس کو نگرانی میں باغ میں لگایا گیا اور یہ ڈرگز حاصل ہوئی۔ اس کے استعمال سے انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ افسوس پاکستان میں یہ آئس کے نام پر بیچی جا رہی ہے اور مختلف پمپس میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ بلا شبہ ڈرگز ڈیلر ہی ڈارک ویب کا کارندہ ہوتا ہے۔ ڈارک ویب سائٹس پہ یہ بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ ڈارک ویب میں انسانی گوشت کی خرید و فروخت میں 666 فری میسن کے 6 بڑے جادوگر ہی کرتے ہیں جن کے پاس دنیا کی دولت کا شمار ہی نہیں۔ ان کے کارندے دنیا بھر سے ڈارک ویب سے ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔
یہ نہ تو شکل دکھاتے ہیں نہ ہی اپنی شناخت، مگر وہ اپنے ڈیلرز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی طرح ڈارک ویب کی ایک ویب سائٹ جوتے، پرس، بیلٹ وغیرہ بیچتی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسانی کھالوں سے بنے ہیں، اور یہ کھالیں برما کے مسلمانوں کی لی گئی ہیں، اور عورتوں کے پستان کا گوشت بھی مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، آپ اس بارے میں بزنس انسائڈر، ریڈٹ یا مختلف فارمز پر آرٹیکلز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ڈارک ویب ورلڈ ایسی گھناؤنی دنیا ہے جس کے بارے میں اتنا سا ہی جاننا ضروری ہے۔ اسے دنیا میں ہر کوئی استعمال کرتا ہے، جاتا ہے، جنہیں ہم سرچ کرتے ہیں تو ان تک رسائی ممکن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک عجیب ہی دنیا شیطانیت میں ڈوبی ہوتی ہے۔ یہ وہ ویب ہے جہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا، اور پہنچنا چاہیں تو غیر قانونی ہونے کے ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی سروسز بھی پرائیویٹ ہوتی ہیں۔ یہاں پر کسی بھی ریگولر براؤزر سے رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک محسوس براؤزر ہے TOR، یعنی TOR کے ذریعے ہم یہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویب تک رسائی حاصل کرنے سے ہماری انفارمیشن ان تک جا سکتی ہے، جس کو یہ اپنے کسی بھی گھناؤنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں پھنسا سکتے ہیں۔ یہاں پیسوں کی ادائیگی کے لیے بٹ کوائن کرنسی متعارف کرائی گئی ہے، جو ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ اس کے لین دین کا کوئی حساب نہیں، کہاں سے آئی، کس نے بیچی اور کون ریسیو کر رہا ہے۔ یہ ویب خفیہ ادارے، مافیا، ہٹ مین، سیکرٹ سوسائٹیز استعمال کرتی ہیں۔ یہاں پر کاروبار ہوتا ہے ڈرگز کا، ویپنز کا، کانٹریکٹ کلنگز کا، چائلڈ پورنوگرافی کا، پرائیویٹ لائف فائٹس کا، ملکوں کے راز چرانے اور بیچنے کا، انسانی اعضاء بیچنے اور خریدنے کا، لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہیک کرنے کا، یعنی ہر 2 نمبر کام یہاں پر ہوتا ہے۔ ان کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہے، ایک طرح سے ناممکن ہے۔ ہمارا اصل مدعا یہ نہیں، اصل مدعا یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والے لگاتار بچوں کے اغوا، ان کے ساتھ جنسی تشدد اور ان کو مار دینا، آزاد چونکہ سمگل نہیں ہو سکتے تو ناکارہ باڈیز کو پھینک دیا جاتا ہے۔ بچوں کے قتل پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان میں سچ کو ہمیشہ مسخ کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں ہی نہیں، دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ ہیومن آرگنز کی سمگلنگ کا، یعنی بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کی ویڈیوز، اور بعد میں ان کو قتل کر کے ان کے جسمانی اعضاء بیچے جاتے ہیں۔ اور جاوید اقبال مغل نامی 100 بچوں کا قاتل کو بھی خاموش کرا دیا گیا۔ خفیہ ہاتھوں کے لیے کئی ایسے جاوید اقبال نامی کام کرتے ہیں۔ 2015 کا ایک بڑا سکینڈل جس میں 2006 سے لے کر 2015 تک 300 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کی ویڈیو بنائی گئی، اور اس معاملے میں پولیس اور MPA ملک احمد سعید کو ملوث بتایا گیا۔ ہم جس طرح ہر کیس کو جہالت اور نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ بنا کر چپ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ملٹی ٹریلین انڈسٹری ہے۔ زینب فرشتہ اور بہت سے بچے اور بچیوں کے نام آتے ہیں، وہ بھی اسی جنسی تشدد کا شکار ہوئے آتے ہیں، اور بعد میں انہی کی لاشیں کچرے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ پورے پاکستان میں ہی ہو رہا ہے۔ مذہبی کمیونٹی لبرلز کو اس کی وجہ مانتے ہیں، اور لبرلز اس کو مولویوں پر تھوپ رہے ہیں۔ یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے، یہ کسی محرومی کی وجہ سے یا نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ یہ کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے کچھ امیر لوگ اپنے گھروں میں اور پرائیویٹ سکولوں میں پروگرامز میں بچے اور بچیوں کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے ڈارک ویب کے متعلق، تو وہ بھی گھروں میں بیٹھ کے ڈارک ویب میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے بلیک میل ہو کر یا دانستہ طور پر وہاں وہ کسی محسوس ویب سائٹ کے ممبر ہو جاتے ہیں۔ وہاں باقاعدہ لائف دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب وہ باقاعدہ اپنی ڈیمانڈ پر بچے کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جنسی تشدد کرواتے اور بولی لگاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کرو تو اتنے پیسے لے لو، اور وہ کرو تو اتنے پیسے لے لو۔ پرائیویٹ فائٹس میں کسی ایک فائٹر کے مرنے تک یہ بولیاں لگاتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں حال میں ہی انکشاف کیا گیا کہ ہوم ڈیلیوری کے زنگر برگر میں انسانی انگلی پائی گئی ہے، اور فرانسک رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کی انگلی ہے، کس معصوم جان کا قتل کر کے انگلی کا ناخن سمیت حصہ کھانے میں دیا جا رہا ہے۔ بات جو بھی ہو، اس بات کی طرف اشارہ ہے، پاکستان میں کینیبلزم کا فروغ کیا جا رہا ہے۔ حقائق سامنے آنے چاہیے۔ جو بھی عناصر ملوث پائے گئے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔
KFC میکڈونلڈس کے بنے بنائے پیکٹس جو پاکستان میں لائے جاتے ہیں بڑی بڑی فریزرز میں، تو ان میں کس قسم کا گوشت کیا کیا اجزاء پائے جاتے ہیں، اور ہوم ڈیلیوری جیسے سرپرائزز باکس کا سختی سے ایکشن لیا جائے۔ ان میں مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک انوکھے اور منفرد موضوع کے ساتھ جو کہ انتہائی اہم ہے اور ہمارے معاشرے پہ آہستہ آہستہ اثر پذیر ہو رہا ہے۔ Yeah.